بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم قصص کا جو ہے پیسج نمبر 10 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ٹائٹل ہیڈنگ ہے امام الملک۔ امام الملک، ناٹ امام، امام الملک۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے ان فرنٹ آف، سامنے، امام، امام الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اس کی ٹرانسلیشن بنے گی بادشاہ کے سامنے۔ تو یہ آپس میں کس فریس لیول ریلیشن شپ میں جڑے ہوئے ہیں؟ فریس لیول ریلیشن شپ کیا ہے؟ اگر دو اسم جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہوں تو وہ کس طرح جوائن ہوتے ہیں؟ تو ہم نے جو دو مین پڑھے ہیں، ایک تو پڑھا ہم نے موصوف اور صفت، اور دوسرا پڑھا ہم نے مضاف مضاف الیہ۔ تو کیسے مضاف مضاف الیہ ہو گیا یہ؟ جی، کہ جو مضاف الیہ کا جو یہ کسرہ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف میں بھی نہ یہاں پر ال لگا ہوا ہے اور نہ ہی تنوین موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کنفرمیشن دے رہی ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ٹرانسلیشن بھی ہم کہہ رہے ہیں بادشاہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، امام الملک، بادشاہ کے سامنے۔ کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی لائن ہے جو بالکل ہم نے شروع میں پڑھی تھی جب ہم نے بک سٹارٹ کی تھی۔ یہ اس میں کانا فی القریۃ پڑھا تھا۔ قریہ بھی جو ہے شہر کو بولتے ہیں، ٹاؤن کو بولتے ہیں، مدینہ بھی شہر کو بولتے ہیں، ٹاؤن کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ کا مطلب سٹی ہوتا ہے، شہر۔ کانا فی المدینۃ، ایک شہر میں، ملک کبیر جدا، ٹھیک ہے، کبیر جدا، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اگر ہم اس کو اسٹرکچر، اس کا ٹاپ لیول اسٹرکچر، اس کی ڈویژن کرنا چاہیں تو کتنے باکس بننے چاہیے؟ ٹاپ لیول ڈویژن پہ کتنے باکس بنیں گے؟ تو کانا ہے تو کانا کا ایک باکس بنتا ہے، کانا کا اسم اور کانا کی خبر۔ تو کانا کی جو اسم ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہاں رفع کہاں پہ دکھ رہا ہے؟ ملکن پہ دکھ رہا ہے نا؟ ملکن پہ دکھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو کانا کا جو اسم ہے نا وہ لیٹ ہو گئی، ڈیلے کیا گیا ہے، اور فی المدینہ کو کانا کی خبر کہیں گے۔ اور فی کے حوالے سے ہم نے ایک دفعہ پہلے ڈسکس کیا ہے، اور میں ابھی دوبارہ اس کو مینشن کر رہا ہوں، یہ جو حرف جر سے جو بھی اسٹرکچر شروع ہوتے ہیں نا، یہ جملے کا شروع نہیں بن سکتے۔ یہ لکھے تو جاتے ہیں جملے کے شروع میں، لیکن یہ مبتدا نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کانا کا اسم بھی نہیں بن سکتے، یہ انا کا اسم بھی نہیں بن سکتے۔ تو یہ اکثر لکھے ہوئے پہلے ہوتے ہیں، لیکن یہ خبر بن کے آتے ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، کانا کا اسم اور یہ کانا کی خبر ہے۔ کانا کا اسم اور کانا کی خبر، یہ بات یاد رکھنی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ حرف جر سے کوئی بھی مرکب یا کوئی بھی فریز آپ کو ملتی ہے حرف جر سے یا کسی ایڈورب سے، وہ ایڈورب آف ٹائم ہو سکتا ہے، وہ ایڈورب آف پلیس ہو سکتا ہے، اگر ان سے کوئی بھی چیز آپ کو شروع میں لکھی ہوئی ملے گی نا، تو آپ ہمیشہ اس کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے جو پہلے آ گئی ہے، اس سے پہلے کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ڈیلے ہو گئی۔
تو اس کیس میں جو کانا کا اسم جو کہ حالت رفع میں ہوتا تھا وہ ڈیلے ہو گیا ہے اور ہمیں وہ ملکن کی صورت میں نظر آ گیا ہے. ابھی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ ملکن پہ باکس بند ہو جائے گا یہ ٹاپ لیول کا باکس, یا اس کو ہم آگے چلائیں گے؟ پھر بند کریں گے تو پھر ہمیں کبیر اور جدن کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کنیکٹڈ ہے یا کیسا. وہ ایک خاص قسم کے جی موصوف صفت کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی, ایک باکس بھی ہے سر. جدن جو ہے نا بیسکلی میں نے اس کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ مفعول مطلق ہے, کہ یہ اضافہ پیدا کر رہا ہے اس کے اندر, خبر کے اندر بھی نا. ہم نے اس کو فعل کے حوالے سے پڑھا تھا. فعل کے حوالے سے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ فعل کو اور آ کے انہینس کر دیتا ہے, ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مارا, کتنا مارا, بہت مارا, کتنا کھایا, بہت کھایا. تو جدن جو ہے نا یہ وہ بہت کے میننگ میں, تو یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو فی الوقت جو ہے وہ کبیر کو آ کے بتا رہا ہے کہ وہ کبیر جو ہے نا وہ بہت ہی جدن ہے, بہت بڑا. مالک کو نہیں مطلب ملک کی صفت ہے نا کبیر یہاں پہ. تو اس کو اگر میں انالائز جب کرتا ہوں نا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک اور کبیر کے درمیان ایک ریلیشن شپ مل رہی ہے نا ہمیں موصوف اور صفت کی. تو میں باکس یہاں پہ بند نہیں کر رہا, ٹاپ لیول والا میں نے کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے. اچھا, کبیر اور جدن جو ہے نا یہ اس طرح ڈائریکٹ ڈیفائن نہیں ہو پاتے. ٹھیک, تو میں یہاں باکس بند کر دیتا. جدن لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ یہ واو لگا ہوا ہے اور ظالم جدن بھی موجود ہے, تو کبیر جدن و ظالم جدن ہے. تو میں نے یہ پورا باکس جو ہے نا یہاں پہ بنانا ہے یہاں تک, اور میں نے اس پورے کو کہنا ہے کہ یہ کانا کا اسم ہے. تو اب آپ کو ایک وجہ یہ بھی پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ کانا کا اسم ڈیلے کیوں ہوا ہے. کیونکہ جب کانا کا اسم یا جملے میں جو مبتدا ہوتا ہے اگر وہ بہت لمبا ہو نا اور خبر شارٹ ہو, تو یہ بہت سارے ریزن میں سے ایک ریزن ہے کہ آپ کانا کا اسم ڈیلے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی مفہوم ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کانا کا اسم ڈیلے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لمبا بہت ہے, اس وجہ سے. اب جب ہم نیکسٹ لیول پہ اس پہ آتے ہیں تو ہم نے ملکن کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک اسم ہے, اور کبیرن جو ہے اس کی صفت بن کے آئی ہے. بادشاہ بہت بڑا بھی تھا, اور یہ واو جو ہے نا یہ عطف کے طور پہ آیا اور اس نے بتایا کہ بادشاہ بہت ظالم بھی تھا. صحیح. جدن کا کیا مطلب ہے؟ جدن کا مطلب بہت بہت. تو کبیر بہت بڑا, ظالم جدن کے ساتھ بہت ظالم. ہم اس کی ٹرانسلیشن ایسے کر رہے ہیں نا, کانا فی المدینہ اور ایک شہر میں ملک کبیر جدن, بہت ظالم بہت بڑا بادشاہ, و ظالم جدن, اور بہت ظالم بادشاہ. ظالم کیونکہ اس ملک کی صفت ہے. مطلب امیجن کریں کبیر جدن نہیں لکھا ہوتا تو کیا ہوتا, ملک ظالم جدن ہو جاتا. تو ظالم بھی جو ہے آ کے ملک سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ موصوف صفت میں کنیکٹ ہو رہا ہے. تو ہم اس پورے کے پورے باکس کو جو ہے نا ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس پورے کو بولیں گے کہ یہ اس کی صفت بن کے آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات کلیئر ہوئی؟ ہاں صحیح. یہ موصوف اور یہ پورا کا پورا جملہ صفت بن کے آیا ہے. صحیح. اس صفت میں بھی جب ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا تو ہم اس واو کو بولیں گے کہ یہ حرف عطف ہے, اور کبیر جدن جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے, معطوف علیہ. ہم اب نیکسٹ لیول پہ آ گئے نا, صفت تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی نا. ابھی صرف دو حصوں میں ٹوٹی ہوئی ہے واو کی وجہ سے, یہ جڑی ہوئی تھی نا, دو حصوں میں جڑ گئی. تو معطوف علیہ اور ظالم جدن جو ہے یہ معطوف ہے. ٹھیک. اب کبیر اور جدن آپس میں کیسے جڑے ہوئے یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے.
ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसके अंदर जो है वो मातूफ इलैह और मातूफ के अंदर कोई हमें फर्क नहीं पड़ता ना, कि आगे और पीछे दोनों में से जो भी पहले लिखा हो उसको हम मातूफ इलैह कह देते हैं। हाँ, जो पहले लिखा होगा वो मातूफ अलैह कहलाएगा। कि मातूफ बेसिकली अत्फ का मीनिंग होता है जमा करना। तो मातूफ अलैह जिस पर जमा सही है, किया हाँ। गया है, और मातूफ जो जमा हो रहा है। तो ये चीज जो है ना, जालिमुन जिद्दन, ये जमा हो रही है कबीरुन जिद्दन के अंदर या उस पर। सही सही। तो इसलिए जो राइट हैंड साइड पे होता है ये मातूफ अलैह कहलाते हैं, कि ये वो मातूफ है कि जिस पर जमा किया जाएगा। किसको जमा किया जाएगा? जो बाद में आ रहा है। मतलब लाइन में भी आप आएंगे तो ऐसे ही होता है ना, काउंटिंग में आपसे बोलूं करना शुरू करें तो आप सबसे जो पहले होता है उसको आप वन कहते हैं, और उसके बाद वाली चीजें आप उसमें ऐड करना शुरू करते हैं ना। तो ये एडिशन है, और ये वो है एडेड ऑन। ठीक। काना फिल मदीना थी मलिकुन कबीरुन जिद्दन वज़ालिमुन जिद्दन, और शहर में, और यहाँ पे फिल मदीना थी को मैं किसी शहर में भी कह सकता हूँ, लेकिन अल की वजह से मैं इसको जो है ना कह रहा हूँ कि किसी खास शहर की बात होगी, तो फिर मैं कहूंगा कि और शहर में मलिकुन कबीरुन जिद्दन वज़ालिमुन जिद्दन, एक बहुत बड़ा और जालिम बादशाह था। वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, और लोग वो सजदा करते थे बादशाह के लिए। तो अगर मैं इधर भी काना का जुमला अगर स्टार्ट करूं तो कैसे इसको डिवीजन करेंगे हम? काना बॉक्स बनाते हैं, काना को जो है ना बेसिकली हम कहते हैं फेले नाकिस। ठीक है, ये फेले नाकिस कहते हैं। फिर अन्नास को हम बोलेंगे कि ये काना का इसम है, क्योंकि इस पे हमें दम्मा नजर आ गया। और फिर ये पूरा का पूरा जो जुमला होगा ना, यसजुदूना लिल मलिकी, ये काना की खबर बन के आएगा। अब इस जुमले को फर्दर डिवीजन करेंगे तो यसजुदून को हम बोलेंगे कि ये इसका फेल है। फेल के बाद हमेशा फाइल ढूंढते हैं, और फाइल भी हालत रफा में होता है। तो यसजुदून में तो ये जो वाव होता है ना, ये इसका फाइल होता है जो कि यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये फेल मुजारे है, यसजुदू यसजुदानी यसजुदूना। तो यसजुदूना में वाव जो होता है ये जमा की अलामत होती है। तो ये यहाँ पे इसका फाइल बन के यहाँ पे हमें जाहिर हुआ है और दिख रहा है। तो हमने कहा कि ये वाव इसका फाइल है, और लिल मलिक को हमने कह दिया कि ये मुताल्लिक हो गया है इस फेल के। और फिर इसको भी डिवीजन करेंगे तो लाम जो है हरफ जर होगा, और मलिक जो है इसको हम बोलेंगे कि ये मजरूर है, जार मजरूर। और उस पर कसरा की वजह जो है वो ये लाम ही है, हरफ जर। सही। पूरी ट्रांसलेशन करते हैं। काना फिल मदीनती मलिकुन कबीरुन जिद्दन व ज़ालिमुन जिद्दन व काना अन्नासु यसजुदूना लिल मलिक। कि किसी शहर में एक बहुत जालिम और, अच्छा एक बहुत, मैं कह रहा हूँ एक, वो एक इसीलिए आ रहा है कि मलिकुन जो है ना वो तनवीन के साथ है, अल मलिक नहीं है। तो एक बादशाह था या कोई बादशाह था, ये दोनों तरह की ट्रांसलेशन इस पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा और बहुत जालिम बादशाह था। वकान अन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, और लोग सजदा करते थे उस बादशाह के लिए। लोग सजदा करते थे बादशाह के लिए। ठीक। अच्छा जी, अब थोड़ी सी जो है ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस समिया से लेके इब्राहिम तक टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे कितने हैं? वाव को शुरू को हटा दें, समिया से शुरू करें और इब्राहिम तक काउंट करें। अगर कहीं पे कोई फेल आएगा आपको नजर, तो उसका फाइल ढूंढना है। अगर फाइल मौजूद नहीं होगा तो फिर उसमें से वो फाइल को हम बाहर निकालते हैं, हुआ की सूरत में ना, या हीरा, या जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। समी मालिक इब्राहिम यस्जुदू
तलबा का क्या मतलब है? इब्राहिम 16 वो 5 शॉट हो गए इमरान। 5 शॉट हो गए। हाँ, अभी 16 बताना कैसे। फिर ये सबके हुआ निकले होंगे। रज़बू ये तो 20 आ रहे हैं। तालिब के भी नहीं, तलब मेरे पास दो मैंने हुआ है और चलो कादिर भाई ने 20 बताया ना, इनका एक शॉट है। कादिर भाई एक्सप्लेन करते हैं। चलो नुमान भाई आप किसी नंबर पे पहुंचे हैं? मुझे यही 16-120 के दरमियान ही लग रहा है। क्या मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ उसको? नहीं कादिर भाई को करने दें। कादिर भाई ने आइडेंटिफाई किया ना, ये करीब है। चले समय यहाँ एक ये मालिकू और अल मालिकू ये दो हो जाएंगे। नहीं, ये एक है, ये भी एक है। ये दो हो गए। अन्ना 3, इब्राहिम 4, यस्जुदू 5, इसमें से एक हुआ भी आएगा 6, लिल्लाही 7 और 8 और 8 लिल्लाही 2 हो गया ना, अल्लाह ही लिल्लाही। अच्छा मैंने असल में वा और ला को 2 9 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 2 वाव 9 ला 10 ये जो 11 फिर एक और हुआ होगा 12 ये अहादीन 2 जी 14 और गज़ीबा 15 15 16 17 जी तलबा 18 और इब्राहिम 19 तो तलबा वाह वा 17 17 तलबा 18 सॉरी अल मलिक गया आपका 17 था। वाव 18 तलबा 19, इसमें से हुआ निकलेगा 20 और इब्राहिम ये इसमें से मैंने हुआ नहीं निकाला था, मुझे नहीं समझ आया कि ये फेल है। जी फेल फाला के वजन पे है ना, तलबा फाइन लाम को जबर हरकत दे दो फाला के वजन। और ये फगादिबा में से फगादिबा, ये जी। इसमें से क्यों एक फा ये भी मैंने अच्छा ये फा जो है ना ये वाव की तरह होता है, जैसे वाव हर्फ अत्फ होता है ना तो फा भी होता है, जिसका मतलब होता है सो फिर। अक्सर इसकी ट्रांसलेशन यही की जाती है सो। अच्छा उर्दू में ना ये लिखा होता है पस, बस ये अक्सर ये ट्रांसलेशन लिखी होती है। इसके और भी यूजेस हैं लेकिन हम सिंपल यूजेज में देखेंगे तो हम यही कर रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन। और आप अगर इसको देखें भी फा को अलग करके तो गदीबा पूरा एक आपका फाइला के वजन पे ना, ठीक है। इस इसम की तो बड़ी आसान निशानी है, या तो उस पर तनवीन होगी या उस पर अल्लाह लगा होगा, और फिर उसकी हालतें भी एंड पे चेंज हो रही होती है, कभी जबर जेर पेश आ रही है, ठीक है। अगर हम फेल के ऊपर ही हालतें देखने की कोशिश करते हैं ना तो हमें उससे पहले कुछ निशानियां चाहिए, लम की, लन की, अन्ना की, इन्ना की, बड़ी आसान है। तो फा जो है ये एक हरफ अत्फ है वाव की तरह, जिसकी वजह से यहाँ तो जिसने हुआ निकाल लिया है वो अपने आप को शाबाशी दे, और जिसने ये ली अहादिन में लाम को आइडेंटिफाई किया है, फा को आइडेंटिफाई किया है, लिल्लाही में भी लाम को आइडेंटिफाई किया है, तो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हम इसको डिस्टिंग्विश करें कि ये एक वर्ड है कि दो जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन है समिया जो है हमारा एक फेल है, इसको एक फाइल चाहिए था, तो अल मलिक जो है इस पे रफा दिखा रहा है जो कि फाइल की अलामत होती है। तो हमने कहा कि समिया उसने सुना, अल मलिकू किसने सुना, ये मलिक ने सुना, अन्ना इब्राहिमा के इब्राहिम
यस्जुदू लिल्लाही, यस्जुदू एक कौन सा फेल है हमारे पास, माजी के मुजारे? मुजारे मुजारे लग रहा है। सीगा नंबर कौन सा है? एक। एक है। यनसुरू वाला यफअलु वाला है ना, उसके वजन पे यस्जुदू। तो यस्जुदू वो सजदा करता है, ठीक है। कौन सजदा करता है? हुआ के साथ इब्राहिम, हुआ, तो हुआ इब्राहिम के साथ करने को, तो इब्राहिम की बात हो रही है। वाज ट्रांसलेशन करते हैं वाव, और समीअल मलिकू, बादशाह ने सुना, अन्ना इब्राहिम के इब्राहिम यस्जुदू वो सजदा करता है, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वला यस्जुदू और वो सजदा नहीं करता। अभी देखिए ये ला कौन सा है, लाए नहीं है कि लाए नफी है? लाए नफी। नफी। हमने कल ला नहीं पढ़ा था, लाए नहीं। लाए नहीं क्या करता था कि जो मुजारे होता है उसको सुकून में ले आता था ना। हुक्मिया नहीं। तो हाँ, ये तो नफी वाला था, तो ये नफी वाला है। एग्जैक्टली उसी तरह तो पहले भी यूज हो रहा है, ये कोई हाँ फर्क नहीं है जी, क्योंकि उसने यस्जुदू पे उसको ओरिजिनल फॉर्म पे चेंज नहीं आया। तो ये लाए नफी है, इसमें किसी काम के ना करने की खबर दी गई है। और जो लाए नहीं होता है मना कर। उसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है। हुक्म और खबर में फर्क रखना है, ठीक। ठीक है। तो वला यस्जुदू लि अहदिन, कि बादशाह ने सुना कि इब्राहिम वो सजदा करता है अल्लाह के लिए, और वो सजदा नहीं करता लि अहदिन किसी और के लिए, ठीक है। ली अहदिन किसी और के लिए या किसी के लिए। फा फिर गदिबल मलिक बादशाह गजबनाक हुआ, उस गुस्से में आ गया, वो गजब का उसने इजहार किया। व तलबा इब्राहिम और उसने बुलाया इब्राहिम को, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी हमारे पास सिंपल सी कंस्ट्रक्शन इसमें दिख रही है। समिया जो है हमारा फेल है, अल मलिकू जो है वो इसका फाइल है, और अन्ना इब्राहिमा से लेके एंड तक जो है ना, यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो जुमला हम कह सकते हैं कि ये हमारा मफूल भी ही बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जुमला मफूल भी ही बना हुआ है। कोई इसको एनालाइज करना चाहेगा? अगर बेसिक करें तो ये वाव है हमारे पास, वाव से पहले हमारे पास एक जुमला फेलिया है, और वाव के बाद भी एक जुमला फेलिया है, ठीक है। इसी तरह फा भी हमारे पास एक हरफ अत्फ था ना वाव की तरह, और उसके बाद भी जुमला फेलिया है, और फिर वाव आया है, तो ये हरफ अत्फ है, और ये पूरा का पूरा फिर तलबा इब्राहिम भी जुमला फेलिया है। तो ये कंपाउंड मातूफ मातूफ इलाही बना हुआ है ना। इसको लेबल करने का तरीका यह है कि जो वाव से पहला वाला है ना, वाव से राइट हैंड साइड पे, उसको हम बोलते हैं मातूफ अलैह, ठीक। इस वाव को हम जो है बोलते हैं हरफे अत्फ। ला यस्जुदु लि अहादिन को हम बोलेंगे मातूफ नंबर 1। गादिबल मालिकू को हम बोलेंगे मातूफ नंबर 2, और तालाबा इब्राहिम को हम बोलेंगे मातूफ नंबर 3। तो ऐसा नहीं होगा कि मातूफ नंबर 1 जो है अब उसको दोबारा से रीलेबल करें और बोलें अब ये मातूफ अलैह हो गया गादिबल मालिकू के, तो इसको दोबारा से मातूफ अलैह नहीं। आप सिंपल ये देखें कि अगर आप इन मातूफ को नंबर 1 को निकाल दें तो 2 नंबर फिट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो फा जो है वो एडिशन कर रहा है ना,
اب واو اور فا کی ایڈیشن میں فرق کیا ہوتا تھا یاد ہے کسی کو؟ سیکوینس واو سمپل جمع کر دیتا ہے جبکہ فا جو جمع کرتا ہے نا وہ آرڈر میں کرتا ہے کہ فا سے پہلے جو کام ہوا ہوگا اس کے بعد فا کا کام ہوا ہوگا فا کے بعد والا. ٹھیک ہے. تو فا اور واو میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. واو میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز پہلے ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے دونوں ساتھ ہو رہے ہوں, لیکن فا میں ضروری ہے کہ جو اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے جب وہ ہوا ہوگا تب بعد والی کام جو ہے وہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے جس طرح بھی جو ہے وہ اس کے سجدہ کرنے سے غصہ ہوا کہ وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا, اس لیے فعال ہے. اگر آپ سمپل یہ یسجدو ہٹا دیں نا یہاں سے, یسجدو للہ ڈائریکٹ لگائیں لا یسجدو لأحد کہ وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا, تو اس پہ بادشاہ غصہ ہو گیا کیونکہ تو فا کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ ہوا ہے, فا کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ ہوا ہے, تو یہ آرڈر آپس میں وہاں سے کنیکٹ ہیں. جی یہ ایک طریقہ ہے ہمارا انالائز کرنے کا. تو فا بیسکلی ہمارا جو ہے نا آرڈر بھی ڈیفائن کرتا ہے واو کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو پھر سمپل ہو گیا. یسجدو جو ہے یہ بھی آپ کا جملہ فعلیہ ہے, لا یسجدو بھی جملہ فعلیہ ہے لیکن نفی کے اندر ہے, غضب بھی جملہ فعلیہ, طلب بھی جملہ فعلیہ. جی, تو یہ بہت آسانی سے جو ہے ہم تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پورا کا پورا جو ہم نے ریڈ میں بھی بنایا ہے یہ پوری کی پوری انا کی خبر بن گئے. انا کی خبر بن گیا نا, انا آ گیا. ابراہیمہ جو ہے انا کا اسم ہوتا ہے, انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے نا, زبر میں ہوتا ہے. اور یہ پورا کا پورا جو معطوف ہے جوڑا ہے ہم نے معطوف کے ساتھ 1 2 3, یہ پوری کی پوری اس انا کی خبر بن گیا. اور جو ٹاپ لیئر اس کے اوپر آ رہی ہے وہ کیا ہے, یہ پورا کا پورا پورا کا پورا پورا اینڈ تک یہاں تک اس کا آبجیکٹ ہے. یہ مفعول بھی بن گیا سمیہ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کیسے ہم نے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کوئی کرنا چاہے گا؟ ویسے میں نے کر دی تھی, دوبارہ کر دیں, کوئی کرنا چاہے تو کوشش کریں. اور سنا بادشاہ نے اللہ کا مطلب تو بے شک نہ تھا, لیکن اللہ جب مڈ میں آ جائے گا تو انا جب بیچ میں آئے گا نا تو ہم اس کو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کاف کے کہ. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی فیکٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے کسی بات کو. اور سنا بادشاہ نے کہ ابراہیم اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا سجدہ کسی اور کو. ٹھیک ہے, باقاعدہ باز سو بس غصہ ہوا بادشاہ اور بلایا ابراہیم کو. جی ویری گڈ. تھوڑا سا نا نوان پہ ہم نے ایک چیز فوکس کرنی ہے, ابھی ہم آسان اردو ترجمہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم گرامیٹیکلی جیسے جو چیز ہے نا ویسے ترجمے کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا اور ابراہیم اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا, یہ آپ نے بولا ہے نا, آپ کو بولنا یہ تھا کہ اور ابراہیم وہ سجدہ کرتا تھا. یسجدو کے اپنے میننگ کیا ہوتے ہیں, وہ سجدہ کرتا ہے یا وہ سجدہ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ یہ کہیں گے وہ سجدہ کرتا ہے, لیکن جب فلوئنٹ ٹرانسلیشن ہم شروع کریں گے نا جب, تو اس میں ہم یہ کہیں گے اور ابراہیم سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے. تو اس وقت ہم وہ سجدہ کرتا ہے نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے ابراہیم سجدہ کرتا ہے.
لیکن ابھی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کر لیں گے نا پھر سینس ہم خود بنا سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, تو اچھی کوشش ہے. بس ہم جو پریکٹس میں لائیں گے وہ چیز ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں اور پھر اس کو کریکٹ کریں گے کہ ہماری اردو میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کیسی ہونی چاہیے. تو اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ مختلف تراجم بھی کبھی پڑھیں گے نا, کبھی کبھار ترجموں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تبدیلی نہیں بھی ہوتی, بلکہ وہ جو ترجمانی کرتے ہیں نا اس کا مفہوم تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے سینٹینس کو اردو میں بیان کرنے کی وجہ سے. اصل میں تبدیلی نہیں ہوتی ترجمے میں. ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھیں گے آپ کو تو اس کی ترجمانی میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. وَجَاءَ ابراہیم, جاء یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع. ماضی ہے. ماضی میں کون سے وزن پہ؟ فعلہ کے وزن پہ ہے نا یہ. اچھا اب اس میں بیچ میں الف آ رہا ہے, اور الف تو میں نے کہا تھا بیس لیٹر نہیں ہو سکتا, کل بتایا تھا میں نے, الف بیس لیٹر نہیں ہو سکتا. تو پھر یہاں پہ الف جو ہے نا بیسیکلی ہم کہیں گے کہ یہ کنورٹ ہوا ہے واو یا پھر یا سے, جو کہ حرف علت ہے جن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے قالا یا قولو میں بھی یہ ہوتا ہے نا, جا بالکل قالا کے وزن پر ہے نا, لیکن جب اس کا ہم مضارع لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں یقولو. تو وہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس کا روٹ لیٹر تھا نا وہ الف وہ واو سے تبدیل ہوا تھا. صحیح ہے. تو یہ الف بھی واو یا یا میں سے کسی چیز سے تبدیل ہوا ہے. تو بس صرف آئیڈینٹیفائی کرانا تھا کہ الف کبھی بھی بیس لیٹر نہیں ہوتا. اور الف اور حمزہ کا فرق پڑا تھا, ہم نے کل ریوزٹ کیا تھا. کیا فرق تھا عمران؟ اس پہ حرکت ہوتی ہے, الف کے اوپر حرکت آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے. کیا لیتے ہیں اس کو؟ جی تو وجاء ابراہیم, جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. تو وجاء ابراہیم, ابراہیم آیا. جا فعل ہے, ابراہیم اس کا فاعل ہے جو کہ حالت رفع میں. وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ. ویسے ٹرانسلیٹ کریں گا آدمی؟ ابراہیم نہیں یخاف خوف کھاتا احد ایک کسی سے اللہ یہ نہیں والا سوا, یہ اللہ ہے, یہ سوا اللہ کے. ویری گڈ, ٹرانسلیشن آپ نے بالکل اچھی کر دی. ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو یخافو کا مطلب ہے وہ خوف کرتا ہے, وہ خوف اور لا نہ ہو جائے گا, لا یخاف, وہ خوف نہیں کرتا. جی اب یہ کون سا لا ہے؟ لا نفی ہے کہ لا نہیں ہے؟ یہ لا نفی نفی ہے, کیونکہ یخافو اوریجنل فارم میں بھی یخافو ہے نا, اسے تبدیلی نہیں لے کر آیا تو اس نے نفی کر دیا. ٹھیک ہے, انفارمیشن دی ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ خوف نہیں کھا رہا تھا. اچھا ہم نے اس کو تھا کیوں ٹرانسلیٹ کیا, حالانکہ یخافو تو مضارع ہے, ڈیفالٹ میں تو تھا کانا کی وجہ سے. ہم نے کانا کا یہی پڑھا تھا کہ جب کانا آتا ہے تو وہ ٹرانسلیشن کو پاس فارم میں لے جاتا ہے. اگر مضارع بھی لکھا ہوگا ٹرانسلیشن پاس فارم میں ہی. صحیح. یہاں پہ ہم نا ایک نیا اسٹرکچر پڑھنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں استثناء کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, بڑا کامن ہے, ہم نے ٹرانسلیشن میں اکثر پڑھا ہے تو ہمیں پتہ ہے. تو جب بھی یہ ورڈ اللہ آئے گا نا
یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کے درمیان ہم ڈسٹنگوش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ڈسٹنکشن کیسی ہے کہ جو بھی کام یا خبر دی جا رہی ہے کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی چیز موجود ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اس میں سے استثناء حاصل ہے, ایکسیپشن مل جاتی ہے. کہ وہ جو خبر ہے لا یخافو والی, کہ وہ خوف نہیں کرتا, کس سے نہیں کرتا؟ احد, کسی سے بھی نہیں کرتا, لیکن اس کسی میں سے احد میں سے ایک ایکسیپشن نکلی ہے اللہ کے لیے, کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا, سوائے اللہ کے. تو ایسے اسٹرکچر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ حرف ہے استثناء کا. اچھا, یہ ایکسیپشن کے لیے آ گیا. جی, اس کو بولتے ہیں حرف استثناء. سین تا سا نون الف اور پھر یہ حمزہ لکھا ہوتا ہے. تو حرف استثناء ہے, اس کو بولتے ہیں اللہ کو مستثنی. جو آج کل ہم نے نواز شریف کو دیا ہوا ہے, کوئی بھی کیس بنا دو نکل جائے گا بیچ میں سے. استثناء حاصل ہے نا پرائم منسٹر کو, بیچ میں آیا بھی تھا نا کہ وہ کورٹ پرائم منسٹر کو تو استثناء حاصل ہے, وہ کورٹ میں نہیں آ سکتا وہ, تو پھر کورٹ نے ان کی استثناء واپس لے لی تھی ان سے. تو حرف استثناء, تو حرف استثناء کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں مستثنیٰ, اور اس سے پہلے جو بھی ہوگا اس ورڈ کو ہم بولتے ہیں مستثنی منہ, کہ جو مستثنی ہے اس میں سے. ویری گڈ. تھوڑی نا میری رائٹنگ گڑبڑ ہے نقطوں کی, تو مینیج کر لیجیے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اگر یہ کہوں میرے پاس آئی قوم سوائے زید کے, میں اس کو عربی میں لکھوں گا جاء نی, وہ میرے پاس آئی, وہ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے, کون آیا؟ قوم. تو قوم جو ہے آنے کا کام اس نے کیا ہے, تو اس کو میں نے حالت رفع میں دے دیا, جاءنی قوم الا زیدا. تو اس میں بڑا آسان ہے آئیڈینٹیفائی کرنا نا, کہ میرے پاس پوری پوری قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا اس میں سے. تو اس گروپ سے, قوم کا جو گروپ ہے اس سے جب کسی چیز کو استثناء کرنا ہوتا ہے نا تو الا آتا ہے اور اس کو پھر آگے مینشن کر دیں. اب مستثنیٰ جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سنگل اسم ہو, یہ کبھی ایک پورا گروپ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا لوگوں کو سوائے ان کے جو صالح ہوں گے, تو صالحین کا گروپ ہوگا وہ. ٹھیک ہے, اسی طرح جب پنشمنٹ کی بات آئے گی تو جو فاجر لوگ ہوں گے یا فاسق لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا جو کافر لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا, تو وہ ایکسیپشن آپ کو اس طرح قرآن پاک میں بہت ملیں گے. اللہ کے بعد جو ہے وہ پورا ایک گروپ مینشن ہوتا ہے, تو وہ بہت بڑے گروپ میں سے بھی ایک مخصوص گروپ کو نکال دیتا ہے. تو ہم کبھی بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ سنگولر اسم ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے. اچھا, مستثنیٰ کے حوالے سے جو ایک بڑی پہچان جو ہمیں پتہ چلے گی کہ اس کی جو حالت ہے, اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب ہوتی ہے. ہم نے پڑھے تھے نا رفع, نصب اور جر. اس میں جو مستثنیٰ ہے وہ آپ کو حالت نصب میں ملے گا. اچھا, اب نصب کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک تو زبر سے ہے نا, کہیں کہیں پہ آپ کو پیش بھی نظر آئے گا اللہ کے ساتھ, تو وہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اکثر مستثنیٰ جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے اور اس کی حالت زبر سے ظاہر ہوتی ہے. انشاءاللہ جب وہ اسٹرکچر آئیں گے یا پھر ہم
آگے جب اسٹڈی کریں گے فردر اور اس پہ ٹاپک کو ہم تھوڑا تھوڑا کھولنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم استثناء کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس کو مستثنیٰ بولتے ہیں. تو یہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سنگولر اسم ہو سکتا ہے. تو مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ کے درمیان جو ہے یہ لنک سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے حرف استثناء لاتے اسی لیے ہے کہ جو ایکشن اللہ سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے پورے گروپ کے لیے یا پورے گروپ کے حوالے سے وہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے, اس میں سے آپ نے اگر کسی کو ایکسکلوژن کرنا ہے, اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے, تو آپ حرف استثناء لاتے ہیں اور اس چیز کو مینشن کر دیتے ہیں. جیسے میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار تم یہ سب کام کرو گے, تو میں بولوں گا ہاں میں سب کام کروں گا سوائے یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام. وہ میری لسٹ بھی ہو سکتی ہے جو میں نہیں کروں گا اور وہ ایک سنگل کام بھی ہو سکتا ہے. اس میں واو کے ساتھ لگا کے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہاں مزید لسٹ آ رہی ہوگی تو لسٹ ہو واو کے ساتھ. جی جی. تو وہ اس کی فا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح کہ آپ ترتیب بھی اس میں بتا سکتے ہو کہ نہیں یہ یا نہیں وہ بیٹر نہیں. وہ پھر جب کمپلیکس اسٹرکچر ہے وہ جب آئیں گے انشاءاللہ نا ہم پھر اس کو اس لیول پہ دیکھیں گے. ابھی ہم اگر اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اگین ہم 4% سے ڈائیورٹ ہو گئے نا اس میں. تو انشاءاللہ یہ آگے آئیں گے اور ہم اس کو اس کی بہت ساری روٹینز دیکھیں گے اللہ کے ساتھ کسی بک کے اندر. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف فرسٹ لیول پہ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن تھی وجا ابراہیم, اور ابراہیم آئے, وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ, اور ابراہیم وہ خوف نہیں کر رہے تھے احدا کسی سے, الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. قال الملک, قالا جو ہے یہ فعل ہے, الملک اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, ملک نے کہا ہے. اچھا ملک کچھ کہے گا نا, تو قالا کے حوالے سے جو ہے نا ایک چیز ہم آج ایک نئی ایڈ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس فعل آتا ہے تو ہم کیا ڈھونڈتے تھے, اس میں فاعل ڈھونڈتے ہیں اس کا جو حالت رفع میں ہوتا ہے, اور پھر مفعول دیکھتے ہیں اگر موجود ہو تو ٹھیک ہے, جو کہ حالت نصب میں ہوتا ہے نا. یہ چیز کلیئر ہے. اب جب یہ قولا کا اسٹرکچر آتا ہے نا کسی بھی فارم میں, قولا ہو, یقولو ہو, نقولو ہو, اقولو, مطلب قولا کے 14 کے 14 صیغے ہیں, جب بھی آئیں گے اس کے بعد آپ اس کا فائل تو ڈھونڈیں گے ہی ڈھونڈیں گے, یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے نا اس کو ہم مفعول نہیں بولتے بلکہ ہم اسے بولتے ہیں مقولہ, کیونکہ اس نے بیان کرا, کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ایک قول ہے نا, ایک مقولہ ہو گیا نا وہ. تو اس کے لیے عربک لینگویج میں اسپیسیفک ٹرم مقولہ یوز کرتے ہیں. ہم جنیرک ورڈ مفعول بھی ہی بول دیتے ہیں اس کو, لیکن اصل ورڈ قالا کے اسٹرکچر کے لیے کسی بھی فارم میں قالا آ جائے, قالا, قالا, قولو, قالت, قالتا, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, کچھ بھی آ جائے نا, مضارع میں سے آ جائے یقولو, یقولانی, یقولونا, تقولو, اقولو, نقولو, کچھ بھی آ جائے تو وہ مقولہ ہی کہلائے گا. اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو مقولہ ڈھونڈنا ہے. اب اس نے کچھ کہا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں مقولے کی, کیونکہ قولا کے کتنے سینٹینس ہیں, 1 2 3 4 5. تو قال الملک, بادشاہ نے کہا, کیا کہا, یہ من ربو کا یا ابراہیم, تو یہ پورا کا پورا کیا ہوگا, مقولہ. اسی طرح ربی اللہ کیا ہوگا اس میں, مقولہ ہوگا. من اللہ یا ابراہیم بھی مقولہ ہے. اسی طرح الذی یحیی و یمیت بھی مقولہ ہے. انا احیی و امید بھی مقولہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو فعل, فاعل اور مقولہ بالکل دیکھیں سیم اسٹرکچر ہے. فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل اور آگے مقولہ. یہ سب حالت رفع میں ظاہر ہو کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے کیا ہے, فاعل ہے. فائل. جی. اب مقولہ جو ہے نا اس کو اب ہم سب ڈیوائڈ کرنے جاتے ہیں.
تو بادشاہ نے کہا من ربو کا یا ابراہیم، تو من جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوشچن کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹیروگیٹو ناؤن ہے من، تو یہ مبتدا بن کے آئے گا. ایک ہم پڑھتے تھے نا من پڑھتے تھے، من فرام، یہ ہماری پریپوزیشن ہے، حرف ہوتا ہے یہ. من آپ کا حرف ہے اور من کا آپ کا جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون، ٹھیک ہے. تو من شروع میں آیا اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مبتدا بن کے آیا. ربو کا یا ابراہیم، ربو کا جو ہے یہ اس کی خبر بن گئی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ مبتدا خبر اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. ربو کا، ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ اسم پلس ضمیر. اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو پھر کیا فارمولا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. اس کا مطلب ہے جو کا ضمیر ہے اس کی حالت کیا ہوگی مضاف الیہ کی بنیاد پر؟ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے نا. یہ اس میں ہوگا، آبجیکٹ ہوگا نا اس کا. نہیں آبجیکٹ نہیں ہے، آبجیکٹ تو فعل کے لیے ہوتا ہے نا. یہ مضاف الیہ بن کے آیا ہے، یار یہ اس کا وہ مضاف الیہ حالت جر پہ ہوتا ہے، اس سے نسبت ہو گئی ہے. ربو کا تمہارا رب، ٹھیک ہے. نسبت ہے. تو کا جو ہے یہ ایک پروناؤن ہے جو نصب اور جر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی حالت کیا ہے؟ جر ہے، کیونکہ وہ اسم کے بعد آیا ہے، اور جب بھی اسم کے بعد ضمیر آتی ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں جڑ رہی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ ضمیر جو ہے اس کی حالت جر ہے، ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، یا ابراہیم، او ابراہیم. تو یا جو ہے یہ حرف ندا کہلاتی ہے، کال کے لیے ہوتی ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے. یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے. اکثر اس کی جو فارم ہے وہ اسی طرح آتی ہے، ٹھیک ہے. ایک سمپل اسم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یا اکثر پکار آتی ہے یا ایھا الناس. قرآن میں بھی جو یا کا یہ ورڈ آیا ہے اس میں پوری تمام جو جماعت ہے انسانوں کی ان کو کال کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے جی. تو من جو ہے یہ مبتدا، ربو کا یا ابراہیم پوری کی پوری اس کی خبر ہے. اور ربو کا کو ہم بول دیں گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یا ابراہیم جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ندا کے بعد جو ہے یہ کال آئی ہے. تو اسی طرح ربی اللہ، ابراہیم نے جواب دیا، ابراہیم نے کہا ربی اللہ، میرا رب. یہ رب اور یا جڑے ہوئے ہیں، اصل میں یہ تھا ربو اور یا، لیکن جب آپ ان کو جوڑتے ہیں تو وہ رب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یا کیا کرتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو پہلے زیر چاہیے تو وہ زیر ڈال دیتا ہے. تو اگر وہ پہلے والا راضی ہو جاتا ہے تو وہ زیر ہو جاتا ہے اس سے، ورنہ پھر بیچ میں نون کا اضافہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. ربی، ربی زدنی علما، زدنی میں بھی وہی ہے نا، اضافے کا ہے، زد نی، ٹھیک ہے. ربی میرے رب، زدنی اضافے علما، اس میں نون آ گیا کیونکہ ضد جو ہے نا اس نے ضد پکڑی ہوتی ہے کہ میں نہیں پکڑی. تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو ربی جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے؟ اسم تھا نا، اور اللہ بھی اسم ہے، تو یہ کیسے جوڑیں گے آپس میں؟
یہ کس طرح جڑ رہا ہے؟ اور اسم یہ مبتدا خبر ہو گیا نا. جملہ ہے. مبتدا خبر ہو گیا. مبتدا کو بھی حالت رفع چاہیے ہوتی ہے اور خبر کو بھی حالت رفع چاہیے ہوتی ہے. اور اس میں تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اللہ ربی تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا, لیکن ربی اور اللہ جو ہے آپس میں مبتدا اور خبر میں جڑے ہیں. کیونکہ مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. اب مبتدا کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے تو ربی اس ڈیفینیشن پہ فٹ ہوتا ہے. میرا رب معرفہ ہو گیا نا, میرا رب, میں پہچان کر آ رہا ہوں میرا رب. ٹھیک ہے, اگر خالی رب لکھا ہوتا تو رب لکھا جاتا ہے. تو یہ جب رب بھی آیا نا, میرا رب, اس کا مطلب ہے میں نے اس کا تعین کر دیا ہے, تو یہ اس لیے معرفہ ہو گیا ہے ربی. تو مبتدا کی تو دونوں ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, حالت رفع کی بھی اور اکثر معرفہ ہونے کی بھی. اب اللہ کی بات کر لیتے ہیں. اللہ حالت رفع میں ہے تو خبر کی پہلی ریکوائرمنٹ تو پوری ہو گئی, لیکن ہم نے کہا تھا کہ جو خبر ہوتی ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے, عام ہوتی ہے, لیکن اللہ کا یہاں خاص آ گیا. تو جب بھی خبر آپ کو اس طرح خصوصیت کے ساتھ ملے گی نا تو اس سے ایک میننگ نکلتی ہے حصر کی. حصر کا مطلب باؤنڈری کھینچ دی کہ میرا رب تو صرف اللہ ہے. ربی اللہ اس کی سمپل میننگ نہیں لی جاتی میرا رب اللہ ہے. اس میں سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حصار پیدا کر دیا ہے, باؤنڈری کھینچ دیا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پیچھے سے کانٹیکسٹ بھی دیکھیں تو میننگ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے. ہاں وہ ڈراپ ہو گیا. اسکرین نہیں آ رہی ابھی. اچھا میں نے اسکرین ابھی شیئر کی ہے. اب آ رہی جی, تو صحیح آ رہی. یہ ربی اللہ میں یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہے حصر کا, کہ یہ مفہوم ہم حصر کا کیسے لے لیتے ہیں. جو اکثر معرفہ کو ہاں, کہ اگر وہ خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ کے بجائے ہمیں معرفہ نظر آ جائے نا تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر سے جو ہے نا حصر کا مفہوم ہمیں ملتا ہے, اور ہمارے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ فٹ بھی ہو رہا ہے. تو ہم یہاں پہ بولیں گے قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا ربی اللہ, میرا رب صرف اللہ ہے. ٹھیک, نیکسٹ لائن تھی قال الملک, ملک نے کہا من اللہ یا ابراہیم, اللہ کون ہے او ابراہیم. تو یہ من اور یہ منی جو ہے نا, من اللہ, یہ دونوں من ہی ہیں. یہاں پہ صرف اللہ کے ساتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں کسرہ دے دی گئی ہے. یہ ہمارا وہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک, تو جب بادشاہ نے سوال کیا من اللہ یا ابراہیم, اللہ کون ہے او ابراہیم, قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا الذی یحیی و یمیت, وہ جو زندہ ہے اور موت دیتا ہے, وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا قال ابراہیم کے بعد الذی سے, اور پھر ہم یحیی اور یمیت کو بھی ڈسکس کریں گے. اور نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے ہم اس ٹاپک کو پورا کا پورا اس پیسج کو جو ہے نا ہم ٹرانسلیٹ کر کے فنش کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح استقامت دے, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک سیٹرڈے جو ہے I'm not sure, لیکن ہو سکتا ہے 30 شعبان ہے. اب مارننگ میں تو کلاس لیں گے ہی, اور پھر سنڈے کو بھی مارننگ میں ہی کلاس لیں گے, اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم منڈے سے رات والا جو سیشن ہے وہ
करना शुरू करना चाहते हैं कि नहीं। तो जब भी तरावियों से फारिग होंगे ना तो फिर मैसेज करके टाइम डिसाइड कर लेंगे कि 9:30 करना है, 9:15 करना है, और मैक्सिमम 30 मिनट्स ही रखेंगे, 30 से ऊपर नहीं जाएंगे। और जहाँ किसी को समझ आना बंद हो जाए तो वो भी बता सकता है कि बस अब समझ नहीं आ रही, तो चाहे 10-15 मिनट भी हो, हम वहाँ पर हम रुक जाएं, ठीक है। क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि हमने किताब खत्म करनी है, पर्पस ये है कि हमने उसको समझना भी है। तो अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना उस रूटीन के अंदर, सही। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।